السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ یہ بہت ہی پیاری سی بیگی سٹائل کی فراک شیئر کروں گی۔ 12 سال کی بچی کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کپڑا ہے۔ اس کی بارڈر کی وڈتھ تقریباً 5 انچز ہے، اور جو باقی کپڑا بچا ہے وہ تقریباً 34 انچز ہے۔ تو اس کی میں لینتھ رکھوں گی اور 28 انچز کا میں ایک پینل کٹ کروں گی، جو سینٹر پینل ہوگا۔ اب یہ 4 فولڈ کپڑا ہے، تقریباً 8.5 انچز یا 8 انچز آپ رکھیں، اور یہ 2 پینلز فرنٹ میں لگیں گے، 2 بیک میں لگیں گے۔ اب یہ سائڈ پینلز ہیں، کلی کی طرح کٹیں گے۔ 5.5 انچز نیچے سے چھوڑ کے میں 4 انچز پہ اس کو مارک کر رہی ہوں، اور اوپر سے 3.25 انچ پہ میں کلی بناؤں گی اس کی۔ اب اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ یہ بالکل سائڈ پہ جڑیں گے۔ اس فراک کا جو ہے وہ شولڈر نہیں کٹنگ ہوگا، وہ ڈراپ شولڈر ہوگا۔ جو اسٹریٹ لائن جا رہی ہے اسی کے ساتھ آپ سلیوز اٹیچ کریں گے اس کی۔ یہ دو ہے، دونوں سائڈز کے لیے ایک ایک ہے۔ یہ جو بارڈر میرے پاس تھا اس کی میں سلیوز بناؤں گی۔ تقریباً میں نے 19 انچز کے اوپر مارک کے ڈبل فولڈ ہوا ہوا ہے، اور اس کے میرے پر سلیو جو ہے وہ 2 پیسز نکلیں گے، اور باقی کا میں گلے میں لگاؤں گی۔ میں نے پینل سارے جوڑ لیے، اور ٹوٹل لینتھ مجھے جو چیسٹ کی چاہیے وہ 11.5 انچز ہے، تو اس کے لیے میں 8.5 انچز والا جو پینل ہے اس کو چھوڑ کے اور باقی اپنی لینتھ 4 لائن سے پوری کروں گی، جو کہ 3.5 انچز۔ وہاں پہ نوچ لگا کے اور ایک باکس پلیٹ بنا دیں، جو سلائی جو ہم نے پینل کی سلائی کی ہے اس کو کارنر بنا کے۔ یہ جب میں سلائی کروں گی تو آپ کو زیادہ صحیح سمجھ آئے گی۔ اس کی جو سلائی کریں گے ہم وہ 14 انچ کی لینتھ تک کریں گے، اور باقی ہم شولڈر ڈراپ کریں گے 1 انچ تک۔ یہ اب دیکھیں جہاں پہ میں نے پینل جوڑا تھا وہاں سے میں اس کو جوڑوں گی، اور سلائی میں اس کے اوپر کروں گی، تو یہ باکس پلیٹ ہماری اندر کی طرف آئے گی۔ یہ کچھ اس طرح سے لگے گی سلنے کے بعد۔ اب اس سلائی کے اوپر جو پینل والی سلائی تھی اس کے اوپر آپ سلائی کریں گے۔ یہ باکس پلیٹس فرنٹ اور بیک دونوں بنیں گے، تو تقریباً 4 باکس پلیٹس بنیں گی۔ اب باکس پلیٹس کی سیٹنگ کر لیں، اور پھر سے ڈبل فولڈ کر لیں کپڑے کو۔ اب یہ دیکھیں، یہ سیٹنگ کے بعد ہمارے پاس 11 انچز رہ گیا ہے۔ اب اس کی میں نے نیک کی کٹنگ کرنی ہے، جو میں 3 انچز پہ مارک لگاؤں گی، اور شولڈر ڈراپ 1 انچ پہ لگاؤں گی۔ اب یہ فرنٹ اور بیک کو ہم الگ الگ فولڈ کر لیں گے۔
فرنٹ پہ ہم نے بٹن پٹی لگانی ہے آگے، تو اس لیے اس کو سپریٹ کر لیں گے اور بیک والے کو پیچھے ہٹا دیں گے۔ ویسے تو نیچے سے یہ ایک ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن اوپر سے ہم اس کو الگ کریں گے۔ اب گلے کی لینتھ بھی 3 انچز رکھیں گے باکس بنا کے، اور گول گلا کٹ کر لیں گے۔ ابھی 11 انچز پہ مارک کر کے، اور تقریباً ½ انچ وڈتھ لے کے، کیونکہ میں نے بٹن پٹی بنانی ہے، تو اوپر اور نیچے دونوں مارک کر کے اور اس کو کٹنگ کر لیں گے۔ اب یہ میرے پاس ایک وائٹ کلر کا کپڑا تھا سیلف پرنٹ، میں نے اس کی نیچے والی جو پٹی ہے اس کے لیے وہ کاٹا، اور اوپر جو میرے پاس اورنج کلر کا بچ گیا تھا وہ کر کے 3 انچز کی میں نے پٹی کاٹی ہے، اور اس کو سائڈس پہ میں نے ½ انچ اندر دے کے اور پریس کر لیا، اور اب اوپر والے جو پٹی ہے اس کے اوپر میں یہ اورنج لگا رہی ہوں، اور نیچے والی پٹی کے اوپر وائٹ کلر لگا کے اور اس کی بٹن پٹی لگا دوں گی۔ اب ہم نے اس کے فرنٹ اور بیک شولڈرز دونوں آپس میں ملا کے اور جوڑ دیں گے۔ کچھ اس طرح سے سیٹنگ ہو جائے گی اس کی۔ ابھی میرے پاس وائٹ کلر کا کپڑا پڑا تھا، اس میں میں نیک لائن کے لیے کٹنگ کروں گی۔ چھوٹی سی بین بنانی ہے اور بین کے اوپر فریل لگانی ہے۔ ویسے تو بین بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں، مجھے یہ تھوڑا سا زیادہ آسان لگتا ہے۔ تقریباً 1 انچ کی یہ بین ہے، اور جو شرٹ کا میں نے نیک کٹ کیا تھا اسی کو لے کے اور اسی شیپ کے اوپر میں نے بین کٹ کی ہے اس کی۔ اس کے 2 پیسز کٹ ہوں گے، کیونکہ فریل لگے گی تو آگے اور پیچھے، فریل بیچ میں لگے گی اور آگے اور پیچھے دونوں طرف بین فنیشنگ کے لیے آئے گی۔
आगे से थोड़ा सा उसका राउंड शेप दे दूँ। ये 1.5 इंच की मैंने पट्टी काटी थी, उसको डबल फोल्ड करके और उसकी फ्रिल बना रही हूँ। ये गले में भी लगेगी और जो फाइनल हम स्लीव्स बनाएंगे उसके एंड पे भी लगेगी। अब फ्रिल की सेटिंग कर लें अंदर की तरफ। पिन्स यूज़ करने से थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि सेटिंग जो है वो आउट नहीं होती और हर चीज़ अपनी जगह के ऊपर फिक्स रहती है। क्योंकि ये कर्व में है तो इसको नॉचेस लगाने ज़रूरी हैं। जब हम इसको टर्न करेंगे तो अच्छे से टर्न हो जाएगी। अब इस बैंड को हम अपनी नेक लाइन पे लगा देंगे। ये अपने कपड़े के राइट साइड पे मैं जोड़ रही हूँ और जब इसकी फाइनल हम फिनिशिंग करेंगे तो अंदर की तरफ से करेंगे। अब अंदर की तरफ से इसकी फिनिशिंग करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। कुछ इस तरह से नेकलाइन की लुक आएगी। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे लेकिन उससे पहले स्लीव्स को रेडी करना है। तो मेरे पास ये तकरीबन 1.5 इंच की लेस है और इसको मैं सेंटर में अटैच करूँगी 2 जगह पे। दोनों स्लीव्स के मेरे पास दो दो पीसेस पड़े हुए थे जो बॉर्डर निकला था। इसका वाइट पोर्शन मैंने पहले ही प्रेस करके रख दिया था ताकि एक ही सिलाई में आसानी से लग जाए। वैसे भी प्रेस करने से ज़्यादा आसानी हो जाती है, कपड़े बहुत अपनी जगह पे भी रहते हैं और अच्छी सी फिनिशिंग भी आती है।
یہ سلیو جو میں جوڑوں گی اوپر، یہ ڈائریکٹ کپڑا نہیں جوڑوں گی، میں اس کی لیس جو ہے وہ جوڑوں گی جو شولڈر ہے اس کے ساتھ، شرٹ کا جو شولڈر ہے اس کے ساتھ۔ سلیو کا نیچے والا جو حصہ ہے اس کے اوپر بھی فریل ہی لگائیں گے جس طرح سے ہم نے گلے کے اوپر لگائی تھی۔ اور یہ پلٹنے کے لیے میں نے تقریباً 1 انچ کا پیس جو ہے وہ کاٹ لیا تھا، اور اس کو آلریڈی میں نے ایک سائڈ پریس کر لیا ہے۔ اب اس کو پلٹ کے پہلے ٹاپ سٹچ کریں گے، اس کے بعد ہم اس کی فنیشنگ کریں گے۔ اب سلیو کو ڈبل فولڈ کر کے، اور اس کی جتنی آپ نے وڈتھ رکھنی ہے سلیو کی اتنی رکھ لیں۔ میں نے 8 انچز رکھی ہے، کافی بیگی ہو گئی کیونکہ 12 سال کی بچی ہے اور کافی سلم سی ہے، تو اتنا بھی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ میں نے لیس پن اپ کر دی شولڈر کے ساتھ، اور اس کی میں سلائی کروں گی۔ نیچے کی طرف جو سلائی ہے وہ جو پینل ہم نے کٹ کیا تھا ترچھا، اس کے اوپر آئے گی، اور اوپر سے تو ہم نے شولڈرز کٹ ہی نہیں کیے تھے، تو یہ اسٹریٹ لائن میں جائیں گے۔ دونوں سلیوز کو ایسے جوڑ لیں، اور نیچے فنیشنگ کے لیے 1 انچ کا پلٹا لگا کے اور دامن کو موڑ لیں، اور نیک کے اوپر میں نے ٹچ بٹن لگائے اور اس کے اوپر پھر میں نے پرل کے بٹن لگا دیے۔ تو فائنل لک کچھ اس طرح سے ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔